ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، انہیں اس کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں اور نہ ہی ان کے آباء و اجداد کو تھا۔ یعنی جو انہوں نے عقیدہ ایجاد کیا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کی اولاد ہے، نہ تو ان کے پاس کوئی علمی سند ہے، نہ ہی ان کے آباء و اجداد کے پاس تھی۔ یہ محض کیا ہے؟ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، یہ بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہوں سے نکل رہی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے اولاد منسوب کر کے اللہ کی شان میں یہ بہت بڑی گستاخی کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ ان یقولون الا کذبا، وہ نہیں کہتے مگر سراسر جھوٹ۔ فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ شاید اپنے آپ کو غم سے ہلاک کر لیں گے ان کے پیچھے اگر وہ ایمان نہ لائے اس قرآن پر۔ عقیدہ ٹرینٹی جیسے غلط عقائد کے جو بھیانک نتائج مستقبل میں نسل انسانی کے لیے متوقع تھے، ان کے تصور اور ادراک سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شدید دباؤ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کو خوب سمجھتے تھے کہ اگر یہ لوگ قرآن پر ایمان نہ لائے اور اپنے موجودہ مذہب پر قائم رہے، شرک پر قائم رہے، تو ان کے جو غلط عقائد ہیں اس کی وجہ سے دنیا میں دجالیت کا فتنہ جنم لے گا اور اس کے اثرات نسل انسانی کے لیے تباہ کن ہوں گے۔ اور یہ بہت بڑا غم تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کو گھلائے جا رہا تھا، جس کا یہاں پر ذکر کیا گیا۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا، یقیناً ہم نے بنا دیا جو کچھ زمین پر ہے اسے اس کا بناؤ سنگھار۔ یہاں پر لفظ زینت آیا ہے، یعنی دنیا کی رونق، دنیا کی چمک دمک اور زیب و زینت۔ انسان ان چیزوں میں اتنا کھو جاتا ہے کہ اسے آخرت کا خیال ہی نہیں رہتا۔ اور آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں دنیا کی یہ رنگینیاں امریکہ میں، یورپ میں اس حد تک بڑھ چکی ہیں کہ انہیں دیکھ کے عقل دنگ رہ جاتی ہے اور انسان متاثر ہوئے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم امریکی اور یورپی اقوام کی علمی ترقی سے متاثر ہیں، ان کے مادی اسباب اور وسائل سے مروب ہیں، اور اسی مروبیت کی وجہ سے ہم ان کی لادینی تہذیب اور ثقافت کے بھی دل دادا ہو چکے ہیں۔ اور ہماری کوشش کیا ہے کہ ہماری زبان بھی وہی ہو جو ان کی ہے، ہمارا رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، رسم و رواج، ہر چیز میں ان کا رنگ اب خود نظر آنے لگا ہے۔ ہم خود اپنے ارد گرد نگاہ دوڑائیں، دیکھیں کہ ہماری رسم و رواج کیا ہیں، ہم لوگ کن اقدار کے مالک تھے، اور آج ہمارے معاشرے کے اندر کون سی اقدار ان ہو رہی ہیں، کون کون سے ڈیز ہیں جو منائے جا رہے ہیں۔ ہم آج ان کے راستے پر چلے ہیں اور اس پر ہم فخر محسوس کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو بھی زمین کی زینت ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے زمین پر رونق بنائی ہے، چمک دمک بنائی ہے، یہ کیوں بنائی ہے؟ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ دنیا کے جو ظاہری ٹھاٹ باٹ ہیں، جو زیب و زینت ہے، وہ انسان کی آزمائش کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ ایک طرف دنیا کی یہ دلچسپیاں ہیں، رنگینیاں ہیں، دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، اور انسان کے سامنے اللہ نے دونوں راستے کھلے چھوڑے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کون سے راستے کا انتخاب کرتا ہے، دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاتا ہے یا اپنے خالق اور مالک کو پہچانتے ہوئے اس کے احکامات کی تعمیل کو اپنی زندگی کا اصل مقصد سمجھتا ہے۔ تو ہم سب کو بھی دیکھنا ہے کہ ہم اللہ کے احکامات کو فالو کرنا پسند کرتے ہیں یا ہم دنیا کی ٹھاٹ باٹ، دنیا کی رنگینیوں میں اپنے آپ کو گم کیے ہوئے ہیں۔ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے اور اس میں ہمارے لیے امتحان رکھ دیا، آزمائش رکھ دی کہ کون احسن عمل کرتا ہے، کون بہترین عمل کرتا ہے، کون A+ لیتا ہے۔ ایک شاعر کا شعر ہے، رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں، ادھر آتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ جاتا ہے۔ اب جس پروانے کو، اگر آپ پروانے کو انسان کے طور پر لیں، تو جس پروانے کو شمع کی ظاہری روشنی اور چمک اپنی طرف کھینچ کر لے گئی تو کیا ہوا؟ پروانہ تو جل گیا، ختم ہو گیا، اس کی زندگی ختم ہو گئی۔ تو اگر انسان دنیا کی ظاہری زیب و زینت کی طرف کھنچتا چلا جاتا ہے تو فقط خسر خسرانا مبینہ، تو پھر تو تباہ و برباد ہو گیا۔ ظاہری اور وقتی چکا چوند دنیا کی اگر اس کو نظر انداز کیا، اللہ کے جلال کمال کی طرف متوجہ ہوا،
تو وہ حقیقی کامیابی اور دائمی نعمتوں کا مستحق ٹھہرا۔ قد افلح المؤمنون، ایمان والے فلاح پا گئے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور یقیناً ہم بنا کر رکھ دیں گے جو کچھ اس زمین پر ہے اسے ایک چٹیل میدان۔ قیامت برپا ہونے کے بعد اس زمین کی تمام آرائش و زیبائش ختم ہو جائے گی، اسے صاف ہموار میدان میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ کوئی پہاڑ، کوئی سمندر باقی نہیں رہے گا، نہ یہ بڑی بڑی بلڈنگز ہوں گی، نہ یہ خوبصورت نظارے ہوں گے، اور زمین کی سطح ایک ایسے کھیت کا منظر پیش کر رہی ہوگی جس کی فصل کٹ چکی ہے اور بچا کھچا سوکھا چورا ادھر ادھر بکھرا پڑا ہے۔ یہ ہے اس دنیا کی حقیقت کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر زمین پر جو بھی زینت بنائی ہے وہ کیوں بنائی ہے؟ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اور پھر ہوگا کیا؟ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، سب کچھ ختم کر دیا جائے گا، سب کچھ چٹیل میدان بنا دیا جائے گا۔ اگر ہم ان آیات پر غور کریں تو دنیا کی حقیقت اتنی کلیئرلی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی ہے کہ اس کے بعد ہمارے پاس گنجائش نہیں رہ جاتی کہ ہم دنیا کی رنگینیوں میں اپنے آپ کو گم کر دیں اور آخرت کے بارے میں سوچنا ہی چھوڑ دیں۔ سوچ سکتے ہیں دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو جائیں گے کتنا عرصہ؟ زندگی تو وہی ہے جو اللہ نے دی ہے، دنیا کی رنگینیوں میں گم کر کے گزار لیں یا اللہ کی یاد میں گزار لیں، گزارنی تو ہے، اور جب یہاں سے جائیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ ہم اپنا وقت ضائع کر کے آئے یا وقت کا صحیح استعمال کر کے آئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم دنیا میں رہ کے اپنی آخرت کو سنوار سکیں، آمین۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور رقیم یعنی تختی والے اصحاب ہماری بہت عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ اب یہاں پر اصحاب کہف کے متعلق اس سوال کے جواب کا آغاز ہو رہا ہے جو مدینہ کے یہود نے قریش مکہ کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا۔ کہف کے معنی غار کے ہیں، اور رقیم سے مراد وہ تختی ہے جس پر اصحاب کہف کے حالات لکھ کر اسے غار کے دہانے پر لگا دیا گیا تھا۔ اسی نسبت سے انہیں اصحاب کہف کہا جاتا ہے اور اصحاب الرقیم بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں مراد یہ ہے کہ تم لوگ شاید اصحاب کہف کے واقعے کو بہت غیر معمولی واقعہ اور ہماری بڑی عجیب نشانی سمجھتے ہو، لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری تو تخلیق اور صنائی میں اس سے بڑے بڑے عجائبات موجود ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فلسطین میں بعثت کے وقت بظاہر وہاں پر ایک یہودی بادشاہ کی حکمرانی تھی، مگر اس بادشاہ کی حیثیت ایک کٹ پتلی سے زیادہ نہیں تھی، اور عملی طور پر پورا علاقہ رومن امپائر کا حصہ تھا۔ رومی حکمران مذہباً بت پرست تھے، جبکہ فلسطین کے مقامی باشندے جو اہل کتاب تھے وہ یہودی تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا پر اٹھایا تو یہ واقعہ تقریباً 30 اور 33 عیسوی کے لگ بھگ پیش آیا تھا۔ اس کے بعد جو یہودیوں کی بغاوت کے جواب میں ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ رومی جنرل ٹائٹس نے 70 عیسوی میں یروشلم پر حملہ کیا، ان کو بالکل تباہ و برباد کر دیا، یہودیوں کو ملک بدر کر دیا گیا، اور مقامی عیسائیوں کو اگرچہ علاقے سے بے دخل نہیں کیا گیا تھا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار اور موحد ہونے کی وجہ سے انہیں رومیوں کی طرف سے اکثر ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ اسی حوالے سے رومی بادشاہ دقیانوس کے دربار میں کچھ راسخ العقیدہ موحد نوجوانوں کی پیشی ہوئی، تو بادشاہ کی طرف سے ان نوجوانوں پر واضح کیا گیا کہ وہ اپنے عقائد کو چھوڑیں اور بت پرستی اختیار کریں، ورنہ انہیں سولی پر چڑھا دیا جائے گا، اور بادشاہ کی طرف سے انہیں فیصلے کے لیے مناسب مہلت دی گئی۔ اس مہلت کے دوران انہوں نے شہر سے نکل کر کسی غار میں پناہ لینے کا فیصلہ کیا، اور جب یہ لوگ غار میں پناہ گزین ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان پر ایسی نیند طاری کر دی کہ وہ تقریباً 300 سال تک سوتے رہے، اور ان کی نیند کے دوران ان کی کروٹیں بدلنے کا بھی باقاعدہ اہتمام رہا، اور جس غار میں یہ سو رہے تھے وہ ایسی جگہ پر واقع تھی جہاں لوگوں کا آنا جانا بالکل نہیں تھا، اور اس غار کا دہانہ شمال کی جانب تھا، جس کی وجہ سے اس کے اندر روشنی ریفلیکٹ ہو کے آتی تھی، لیکن براہ راست روشنی یا دھوپ نہیں آتی تھی۔ اور پھر 400 عیسوی کے لگ بھگ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو جگایا، اور جاگنے کے بعد انہوں نے اپنے ساتھی کو چاندی کا ایک سکہ دے کے کھانا لینے کے لیے بھیجا، اور ہدایت بھی کی کہ محتاط رہے، ایسا نہ ہو کہ ان کے غار میں چھپنے کی خبر بادشاہ تک پہنچ جائے، کیونکہ وہ اپنی نیند کو روٹین کی نیند سمجھ رہے تھے، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ 300 سال تک سوئے رہے تھے۔ بہرحال جو کھانا لانے کے لیے جانے والا ساتھی تھا
اب وہ 300 سال پرانا سکہ تھا اس کے پاس، اس کے لباس بھی پرانا تھا، تو اس طرح اس کے بارے میں معلومات تمام لوگوں تک پہنچ گئیں، اور جب لوگوں کو حقیقت حال کا علم ہوا تو ہم مذہب ہونے کی وجہ سے عیسائی آبادی کی طرف سے ان کی بہت عزت افزائی کی گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر طبعی موت طاری کر دی، اور ان کی طبعی موت کے بعد غار کے دہانے کو بند کر دیا گیا، اور ایک تختی پر ان لوگوں کا احوال لکھ کر اسے اس جگہ پر نصب کر دیا گیا۔ اور اصحاب کہف کا یہ قصہ دی ڈکلائن اینڈ فال آف رومن امپائر نام کی کتاب کے اندر 7 سلیپرز کے نام سے موجود ہے، اور اس قصے کا ذکر رومن لٹریچر میں بھی تھا، اور یہودی ان تمام تفصیلات سے آگاہ تھے، اس لیے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امتحان کے طور پر یہ سوال پوچھا تھا۔ جب کہ ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی اور انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، تو ہمیں عطا فرما، اپنے پاس سے رحمت اور آسان فرما دے ہمارے لیے ہمارے معاملات میں عافیت کا راستہ، یعنی اپنے خاص خزانے فضل سے ہمارے لیے رحمت کا بندوبست فرما دے۔ تو ہم نے تھپکی دے دی ان کے کانوں پر غار میں کئی سال کے لیے، یعنی غار کے اندر متعدد کئی سال انہیں سلائے رکھا۔ یہاں پر یہ بحث نہیں چھیڑی گئی کہ کتنے سال وہ لوگ نیند کی حالت میں رہے تھے۔ پھر ہم نے انہیں اٹھایا کہ ہم دیکھیں 2 گروہوں میں سے کس کو بہتر معلوم ہے کہ کتنا عرصہ وہ وہاں رہے۔ ہم سنا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا قصہ حق کے ساتھ، یعنی یہ واقعہ جیسے وقوع پذیر ہوا تھا، ہم اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنانے جا رہے ہیں۔ وہ چند نوجوان تھے جو ایمان لائے اپنے رب پر، اور ہم نے خوب بڑھایا تھا انہیں ہدایت میں، اور ہم نے مضبوط کر دیا ان کے دلوں کو۔ جب وہ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا، ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، اور ہم ہرگز نہیں پکاریں گے اس کے سوا کسی اور کو معبود۔ اگر ایسا ہوا تب تو ہم بہت غلط بات کہیں گے۔ یہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے دربار میں ڈٹ کر حق بات کہی تھی، ویسے ہی ان نوجوانوں نے بھی اعلان کہا کہ ہم رب کائنات کو چھوڑ کر کسی دیوی یا دیوتا کو اپنا رب ماننے کو تیار نہیں۔ ہماری اس قوم نے بنا لیے اس کے سوا دوسرے معبود، تو کیوں نہیں پیش کرتے وہ ان کے بارے میں کوئی واضح دلیل؟ تو اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی دلیل، کوئی سند ان کے پاس نہیں ہے، اور یہ سب اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ بادشاہ کے دربار میں اس تند و تیز مکالمے کے بعد انہیں چند دن کی مہلت کے ساتھ اپنا دین چھوڑنے یا موت کا سامنا کرنے کے بارے میں فیصلہ کرنے کا اختیار دے دیا گیا، اور اس طرح وہ اب آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ اور اب جب کہ تم نے خود کو ان لوگوں سے اور جن کی وہ اللہ کے سوا پرستش کرتے ہیں ان سے علیحدہ کر لیا ہے، تو اب کسی غار میں پناہ لے لو، تمہارا رب پھیلا دے گا تمہارے لیے اپنی رحمت، اور تمہارے معاملے میں تمہارے لیے سہولت کا سامان پیدا کر دے گا۔ اور تم سورج کو دیکھتے کہ جب وہ طلوع ہوتا تو ان کی غار کی طرف سے داہنی طرف جاتا، اور جب وہ غروب ہوتا تو بائیں جانب ان سے کنی کترا جاتا، یعنی غار کا منہ شمال کی طرف تھا، جس کی وجہ سے سورج کی براہ راست روشنی یا دھوپ ان میں دن میں کسی بھی وقت ان کے اوپر نہیں پڑتی تھی۔ اور ہمارے ہاں بھی دھوپ اور سائے کا یہی اصول ہے کہ سورج کسی بھی موسم میں شمال کی طرف نہیں جاتا، اور اسی اصول کے تحت کارخانوں وغیرہ کی جو بڑی بڑی عمارات ہوتی ہیں وہاں پر نارتھ لائٹ شیلز کا اہتمام کیا جاتا ہے، تاکہ ان شیلز سے روشنی تو بلڈنگ میں آئے لیکن دھوپ براہ راست نہ آئے۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اور وہ اس کی کھلی جگہ میں لیٹے ہوئے تھے، یعنی غار کے اندر کافی کھلی جگہ تھی، اور اصحاب کہف اس کے اندر کھلی جگہ میں سوئے ہوئے تھے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، جسے اللہ ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے تو اس کے لیے تم نہیں پاؤ گے کوئی مددگار پر لانے والا۔ اور اگر تم انہیں دیکھتے تو سمجھتے وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے تھے، اور ہم ان کی کروٹیں بھی بدل رہے تھے دائیں اور بائیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ان کی دیکھ بھال کے لیے آپ یوں سمجھیں کہ نرسنگ ڈیوٹی پہ معمور کیا ہوا تھا، جو وقفے سے ان کی کروٹیں بھی بدلتے رہے تاکہ سالہ سال ایک ہی پہلو پر لیٹے رہنے کی وجہ سے وہ بیڈ سورس جیسی کسی تکلیف سے محفوظ رہیں۔ اور ان کا کتا اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا دہلیز پر، اور ان کا ایک کتا جو ان کے ساتھ تھا وہ اپنی اگلی دونوں ٹانگیں سامنے پھیلا کے، یہ جو کتوں کے بیٹھنے کا مخصوص انداز ہوتا ہے، وہ غار کے دہانے پر بیٹھا رہا۔ اگر تم ان پر جھانکتے تو ان سے پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے، اور تم پر ان کی طرف سے ہیبت طاری ہو جاتی، یعنی ایک ویرانہ، اس میں اندھیری غار، اس کے سامنے بازو پھیلائے بیٹھا ایک خوفناک کتا۔ یہ ایسا منظر تھا کہ جو بھی دیکھتا ڈر کے مارے وہاں سے بھاگنے میں ہی عافیت سمجھتا۔ اور اس طرح ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، تم کتنا عرصہ یہاں رہے ہوگے؟ کچھ بولے، ہم رہے 1 دن یا دن کا کچھ حصہ۔ کچھ بولے، تمہارا رب خوب جانتا ہے تم کتنا عرصہ رہے ہو۔
اب جب کچھ ساتھیوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ نیند میں ہم نے گزارا ہے، تو دوسرے ساتھی کہنے لگے کہ اب اس بحث کو چھوڑ دو، اللہ کو پتہ ہے کہ تم لوگ کتنا عرصہ سوئے رہے، اب بھیجو اپنے میں سے ایک ساتھی کو اپنے چاندی کے سکے کے ساتھ شہر کی طرف، تو وہ دیکھے کہ شہر کے کس حصے سے زیادہ پاکیزہ کھانا ملتا ہے اور وہاں سے تمہارے لیے کھانا لے آئے۔ ظاہر ہے اپنے اعتقاد اور نظریے کے مطابق اب انہیں پاکیزہ کھانا چاہیے تھا۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، اور وہ نرمی کا معاملہ کرے، یعنی جو ساتھی کھانا لینے کے لیے جائے وہ لوگوں سے بات چیت اور لین دین کرتے ہوئے خاص طور پر اپنا رویہ نرم رکھے، ایسا نہ ہو کہ وہ کسی سے جھگڑ پڑے اور اس طرح ہم سب کے لیے کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے۔ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور وہ آگاہ نہ کرے تمہارے بارے میں کسی کو، کیونکہ اگر انہوں نے تم پر قابو پا لیا تو وہ تمہیں سنسار کر دیں گے یا تمہیں واپس لے جائیں گے اپنے دین میں، اور تب تو تم کبھی بھی فلاح نہیں پا سکو گے۔ اگر انہوں نے تمہیں مجبور کر دیا کہ تم ان کا دین قبول کرو تو ایسی صورت میں ہمیشہ کے لیے تم ہدایت سے دور ہو جاؤ گے۔ اس لیے جو کھانا لینے جا رہا تھا اس کو ہدایات دے کر بھیجا گیا کہ کوشش کرو کہ کوئی تمہیں پہچانے نہ، اور پاکیزہ صاف ستھرا کھانا لے کر آؤ اور نرمی کے ساتھ معاملہ کرنا تاکہ تمہارے بارے میں کسی کو شک نہ ہو۔ وَكَذَلِكَ آثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اس طرح ہم نے مطلع کر دیا لوگوں کو ان پر، کیونکہ جب یہ ایک ساتھی ان کا کھانا لینے کے لیے گیا، اب لباس، حلیے، کرنسی وغیرہ کے باعث فوری طور پر پہچان لیا گیا کہ یہ تو اس دور کا بندہ نہیں ہے۔ پھر جب اس سے پوچھا گیا تو سارا راز کھل گیا، اور اس وقت اگرچہ اس واقعے کو 300 سال سے زائد عرصہ گزر چکا تھا، لیکن یہ بات ابھی تک لوگوں کے علم میں تھی کہ فلاں بادشاہ کے ڈر سے اس شہر سے 7 آدمی کہیں روپوش ہو گئے تھے، اور پوری مملکت میں ڈھونڈنے کے باوجود ان کا کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ اس طرح یہ بات بھی لوگوں کے علم میں تھی کہ اس پورے واقعے کو تختی پر لکھ کر ریکارڈ کے طور پر شاہی خزانے میں محفوظ کر لیا گیا تھا۔ لہٰذا اصحاب کہف کے ساتھی سے ملنے والی معلومات کی تصدیق کے لیے جب وہ تختی ریکارڈ سے نکلوائی گئی تو اس پر واقعے کی تمام تفصیلات لکھی ہوئی تھیں، اور اس طرح پوری وضاحت کے ساتھ یہ واقعہ لوگوں کے سامنے آ گیا تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت کے بارے میں ہرگز کوئی شک نہیں۔ یہ واقعہ گویا زندگی بعد موت کے بارے میں ایک واضح دلیل تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے 300 سال تک ان لوگوں کو سلائے رکھا، پھر اٹھا کھڑا کیا، تو اس کے لیے مردوں کا دوبارہ زندہ کرنا کیسے ناممکن ہو سکتا ہے؟ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ اگر وہ 300 سال کے بعد ان کو اٹھا سکتا ہے تو وہ مردوں کو بھی دوبارہ زندگی دے سکتا ہے۔ اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ، جب وہ لوگ آپس میں جھگڑ رہے تھے ان کے معاملے میں۔ اب اصحاب کہف تو اپنی غار میں پہلے کی طرح سو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان پر حقیقی موت طاری کر دی، لیکن لوگوں کے بیچ میں اختلاف پیدا ہو گیا کہ اب ان کے بارے میں حتمی طور پر کیا معاملہ کیا جائے۔ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا، چنانچہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ان پر ایک عمارت بطور یادگار کے تعمیر کر دو۔ ربہم عالم بہم، ان کا رب ان سے بہتر واقف ہے۔ لوگوں کی رائے تھی کہ یہاں پر ایک شاندار عمارت تعمیر ہونی چاہیے جو کہ ایک یادگار ہو۔ قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا، جو لوگ غالب آئے اپنی رائے کے اعتبار سے انہوں نے کہا ہم یہاں ایک مسجد بنائیں گے۔ اب یہ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور ان کا چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ لوگ کہیں گے 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ سب تیر تکے چلا رہے ہیں اندھیرے میں، اور کچھ لوگ کہیں گے 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ آپ کہیے میرا رب بہتر جانتا ہے ان کی تعداد کو، نہیں جانتے ان کے معاملے میں مگر بہت تھوڑے لوگ۔ قدیم رومن لٹریچر میں جہاں ان کا ذکر ملتا ہے وہاں ان کی تعداد 7 ہی بتائی گئی۔ تو جیسے ہم نے پیچھے بھی ایک کتاب کا حوالہ دیکھا تھا کہ 7 سلیپرز کے نام سے ان کا ذکر ہے، لیکن یہاں پر جس بات کی طرف خاص طور پر توجہ دلائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی تعداد کے معاملے میں بحث کرنے اور جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کتنے تھے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کے بارے میں جھگڑا مت کریں سوائے سرسری بحث کے، اور نہ ہی آپ پوچھیں ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے بھی، یعنی جو بات دعوت دین اور اقامت دین کے حوالے سے اہم نہیں ہے اس میں بے مقصد چھان بین کرنا، بحث میں پڑنا، وقت ضائع کرنا اپنی کوشش کو نقصان پہنچانے کے برابر ہے۔ یعنی اب ان کی تعداد پہ جھگڑا کرنا یہ کیا ہے؟ یہ اپنی کوشش کو نقصان پہنچانے کے برابر ہے کہ فضول باتوں پہ انسان اپنا وقت ضائع کرے۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اور کسی چیز کے بارے میں کبھی یہ نہ کہا کریں کہ میں یہ کام کل ضرور کہوں گا۔ جب اہل مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوالات کیے تو آپ نے فرمایا کہ میں آپ لوگوں کو ان سوالات کے جواب کل دے دوں گا۔
اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سہون انشاءاللہ نہیں فرمایا۔ اس کے بعد کئی روز تک وہی نہیں آئی۔ یہ صورتحال آپ کے لیے انتہائی پریشان کن تھی، کیونکہ مخالفین خوش ہو رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے اور طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے، تو آپ کو یہ سب برداشت کرنا پڑ رہا تھا۔ تو یہاں پر یہ بات بڑی واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو کیسی کیسی سخت آزمائشوں سے دوچار کرتا ہے۔ عام لوگ ہوتے ہیں اپنی روزمرہ کی گفتگو میں کئی لا یعنی باتیں کرتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں ان کی پکڑ نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ کے نزدیک وہ اہم نہیں ہوتے۔ لیکن یہاں ایک اہم انتہائی مقرب ہستی سے سہون ایک کلمہ ادا ہونے سے رہ گیا، تو باوجود اس کے کہ معاملہ بے حد حساس تھا، یہود نے سوال پوچھا تھا قریش مکہ کے ذریعے سے، اور اس کا جواب بڑا ضروری تھا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا ان کو یقین آئے، لیکن وہی روک لی گئی۔ اور کئی دن کے بعد جب اللہ کو منظور ہوا تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام سوالات کے جواب لے کر آئے، اور ساتھ ہدایت بھی کی کہ کبھی کسی چیز کے بارے میں یوں نہ کہو کہ میں کل یہ کروں گا، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر یہ کہ اللہ چاہے، یعنی مستقبل کے بارے میں اب جب بھی کوئی بات کریں تو انشاءاللہ ضرور کہیں کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں یہ کام کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں پر یہ خصوصی فضل ہے کہ اللہ انہیں اپنی معاشرتی زندگی میں روزمرہ کے معلومات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے کلمات سکھائے ہیں کہ جن کے اندر توحید کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ اب دیکھیں، آپ نے کوئی خوبصورت چیز دیکھی، آپ کا دل خوش ہوا، آپ نے کہا سبحان اللہ، تو کیا ہوا؟ آپ نے اقرار کیا کہ یہ اس چیز کا کمال نہیں ہے، نہ ہی یہ چیز لائق تعریف ہے، بلکہ تعریف اللہ کی ہے جس نے یہ خوبصورت چیز بنائی ہے۔ آپ کی کوئی تکلیف دور ہوئی تو آپ کے منہ سے نکلتا ہے الحمدللہ، یعنی میری مشکل تھی وہ آسان ہو گئی اللہ کی مدد سے، اللہ کی مہربانی سے، اللہ کے حکم سے۔ تو اب مجھے شکر بھی اسی اللہ کا ادا کرنا ہے۔ آپ اپنے گھر میں گئے، آپ نے دیکھا آپ کی فیملی خوش ہے، ریلیکس ہے، تو آپ کہتے ہیں ماشاءاللہ، کہ اس میں میرا یا کسی اور کا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ کی مرضی اور مشیت ہے۔ اسی طرح مستقبل میں کسی کام کے کرنے کے بارے میں اگر اظہار کرنا ہے تو ساتھ انشاءاللہ، یعنی میرا ارادہ تو یہ کام کرنے کا ہے، لیکن میرے ارادے سے کچھ نہیں ہوتا، حقیقت میں کام تب ہوگا اور میں تبھی کام کر پاؤں گا جب اللہ کو منظور ہوگا، کیونکہ اللہ کی مشیت اور مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کلمات قدم قدم پر اور بات بات میں ہمیں توحید کا سبق یاد دلاتے ہیں، اللہ کے علم، اللہ کے حکم، اللہ کے اختیار، اللہ کے اقتدار، اللہ کی قدرت، اللہ کی مشیت کے مطلق اور فائق ہونے کی اقرار کی ترغیب ان کلمات کے ساتھ ہمیں ملتی ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور اپنے رب کو یاد کر لیا کرو جب آپ بھول جائیں، یعنی کسی وقت بھول جائیں تو یاد آنے پر دوبارہ اللہ کی طرف اپنا دھیان لگا لیجئے، اور کہیے ہو سکتا ہے میرا رب میری رہنمائی کرتے اس سے بہتر بھلائی کی طرف۔ یعنی کسی بھی کام کے لیے کوشش کرتے ہوئے انسان کو اس کیفیت میں رہنا چاہیے کہ اگر اللہ کو منظور ہوا تو میں اس کوشش میں کامیاب ہو جاؤں گا، ورنہ ہو سکتا ہے کہ میرا رب اس سے بھی بہتر کسی کام کے لیے اسباب پیدا کر دے۔ گویا انسان کو اپنے تمام معاملات ہر وقت اللہ کے سپرد کرنے ہیں، اور وہ رہے اپنی غار میں 300 برس اور اس کے اوپر 9 برس، یعنی غار میں ان کے سونے کی مدت شمسی کیلنڈر میں 300 سال جبکہ قمری کیلنڈر کے مطابق 309 سال بنتی ہے۔ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، اور آپ کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ بہتر جانتا ہے اس میں جتنا عرصہ وہ رہے، یعنی اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ غار میں کتنا عرصہ سوئے رہے۔ اس کا جواب بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو یہی دیں کہ اس مدت کے بارے میں بھی اللہ بہتر جانتا ہے، اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کا غیب، کیا ہی خوب ہے اس کو دیکھنے والا اور کیا ہی خوب ہے وہ سننے والا، اس کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں اور وہ شریک نہیں کرتا اپنے حکم میں سے کسی کو بھی، اس کے سوا کوئی ساتھی، کوئی کارساز، کوئی مددگار، کوئی حمایتی، کوئی پشت پناہ نہیں ہے۔ وہ اپنے اختیار، اپنی حاکمیت کے حق میں کسی دوسرے کو شریک نہیں کرتا، یہ توحید حاکمیت ہے۔ اس کے بارے میں سورہ یوسف میں ہم نے پڑھا تھا ان الحکم الا للہ، اختیار مطلق صرف اللہ کا ہے۔ اور سورۃ بنی اسرائیل کی آخری آیت ہم نے پڑھی تھی وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ،
اور اس کی بادشاہت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن کِتَابِ رَبِّكَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے آپ کے رب کی طرف سے، اس کتاب میں سے۔ یعنی اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بہت مشکل صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں، آپ کو صبر اور استقامت کی ضرورت ہے۔ سورۃ نحل میں بھی فرمایا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صبر کیجئے اور آپ کا صبر اللہ کے سہارے پر ہے۔ یہ سہارا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کے ساتھ اپنے قلبی تعلق اور ذہنی رشتہ استوار کرنے سے میسر ہوگا، اور یہ تعلق مضبوط کرنے کا سب سے مؤثر ذریعہ قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ حق اور باطل کی کشمکش میں جب بھی مشکل وقت آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خصوصی طور پر قرآن کو تھامنے کی ہدایت کی گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے تمام مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں، قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنانے کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت قرآن کے ساتھ صرف کریں۔ اس طرح مشکلات کو برداشت کرنے اور دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ لا مبدل لکلماتہ، اور اس کی باتوں کو بدلنے والا کوئی نہیں۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں پائیں گے اس کے سوا کوئی جائے پناہ۔ یقیناً یہ راستہ بہت کٹھن ہے، اس راستے کے مسافروں نے سختیوں کو بہرحال برداشت کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ لا مبدل لکلماتہ، یہ کسی کے لیے بھی تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اس مہم میں واحد سہارا اللہ کی مدد اور نصرت ہے۔ چنانچہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہیں پناہ ملے گی تو اللہ ہی کے دامن میں ملے گی، اس در کے علاوہ کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے اسی مضمون کی ترجمانی اپنے شعر میں کی ہے، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اور اپنے آپ کو روکے رکھیے ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح و شام۔ یہ بلال حبشی، عبداللہ بن ام مکتوم، عمار بن یاسر، خباب بن ارت رضی اللہ عنہم جیسے لوگ اگرچہ مفلس ہیں، نادار ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں یہ بہت اہم ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان لوگوں کی رفاقت کو غنیمت سمجھیں اور اپنے دل کو ان لوگوں کے ساتھ پر مطمئن کیجیے۔ یریدون وجہہ ولا تعد عیناک عنہم، وہ اللہ کی رضا کے طالب ہیں اور آپ کی نگاہیں ان سے ہٹنے نہ پائیں۔ ترید زینت الحیات الدنیا، جس سے لوگوں کو یہ گمان ہونے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیاوی زندگی کی آرائش و زیبائش چاہتے ہیں۔ ان غلاموں اور بے آسرا لوگوں سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ نہ ہٹے کہ ان سے توجہ ہٹ کر کہیں مکہ کے سرداروں اور عمراء کی طرف نہ ہو جائے، جس سے لوگوں کو یہ گمان ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دنیا کی زیب و زینت کو اہمیت دیتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان ہرگز نہیں تھی کہ آپ کی نظریں غربا سے ہٹ کر عمراء کی طرف اٹھتیں۔ تو دراصل یہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بتانا مقصود ہے کہ آپ دعوت اور تبلیغ کی غرض سے بھی عمراء کی طرف اس انداز میں التفات نہ فرمائیں جس سے کسی کو مغالطہ ہو کہ آپ کی نگاہ میں دنیا کا مال و اسباب کی کوئی اہمیت ہے۔ سورۃ ہجر میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں اس مال و متاع کی طرف جو ہم نے ان کے مختلف گروہوں کو دے رکھا ہے، اور آپ ان عمراء کے بارے میں فکر مند نہ ہوں اور اہل ایمان کے لیے اپنے بازو جھکا کر رکھیں۔ اور کسی بھی داعی حق کے لیے یہ معاملہ بہت نازک ہوتا ہے، کیونکہ معاشرے کے اونچے طبقے کے لوگوں کا بہرحال اپنا اثر ہوتا ہے، ان کا ایک حلقہ ہوتا ہے۔ ان میں اگر کوئی اہل حق کی صف میں شامل ہو جاتا ہے تو وہ ایک اکیلا بہت سے افراد کے برابر شمار ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے کئی دوسرے لوگ خود بخود کھنچے چلے آتے ہیں، اور پہلے سے موجود لوگوں کے لیے بھی ایسے شخص کی شمولیت اطمینان کا باعث ہوتی ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ عمر بن خطاب یا عمر بن حشام یعنی ابو جہل میں سے کسی ایک کو اسلام کی طرف لے آ، ان دونوں میں سے کوئی ایک ایمان لے آئے۔ ظاہر ہے ان جیسی بااثر شخصیات میں سے کسی ایک کا ایمان لانا اسلام کے لیے باعث تقویت ہوگا، اور ان کی رفاقت سے کمزور مسلمانوں کو سہارا ملے گا جن کے لیے زندگی کا قافیہ تنگ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اور واقعتاً ایسا ہوا
کہ حضرت عمر اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہما کے ایمان لانے کے بعد مکہ میں کمزور مسلمانوں پر قریش کے ظلم و تشدد میں کافی حد تک کمی آ گئی تھی۔ بہرحال یہاں پر داعی کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ معاشرے کے خوشحال طبقوں اور ارباب اقتدار جو ہیں ان تک حق کا پیغام ترجیحی بنیادوں پر پہنچایا جائے، انہیں اپنی تحریک میں شامل کرنے کے لیے تمام ممکنہ وسائل استعمال کیے جائیں، لیکن دوسری طرف اس حکمت عملی سے تحریک کے نادار اور عام ارکان کو یہ تاثر ملنے کا اندیشہ نہ ہو کہ انہیں کم حیثیت سمجھ کے نظر انداز کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس طرح ان کے حوصلہ شکنی کا امکان پیدا ہوتا ہے۔ اور اس معاملے کا یہ بھی ایک پہلو ہے کہ جب کوئی داعی حق اثر و رسوخ کے حامل افراد کی طرف ترجیحی انداز میں متوجہ ہوگا تو عوام میں اس کی ذات اور اس کی تحریک کے بارے میں یہ تاثر ابھرنے کا اندیشہ ہوگا کہ یہ لوگ علماء اور ارباب اختیار سے مروب ہیں اور ان کے ہاں بھی دنیاوی ٹھاٹ باٹ کو ہی ترجیح دی جاتی ہے۔ چنانچہ دولت مند اور اثر و رسوخ کے حامل افراد تک دین کی دعوت کو پھیلانے کی کوشش کے ساتھ ساتھ اس سلسلے میں جو منفی اثرات ہیں ان سے بچنا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس آیت میں حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اس سلسلے میں احتیاط کریں، کہیں لوگ یہ تاثر نہ لیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں بھی دولت مند لوگوں کو خصوصی اہمیت دی جاتی ہے، اور مت کہنا مانیے ایسے شخص کا جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا اور جو اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا ہے اور اس کا معاملہ حد سے تجاوز کر چکا ہے۔ یہ بات متعدد بار ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کمپرومائز کرنا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ کچھ لوگ کی بنیاد پر مذاکرات ہو جائیں۔ اس سلسلے میں سرداران قریش کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شدید دباؤ تھا، اور اس پس منظر میں یہاں پر خبردار کیا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کو دلوں کو ہم نے اپنی یاد سے غافل اور محروم کر دیا ہے، آپ ایسے لوگوں کی باتوں کی طرف بالکل دھیان مت دیجیے۔